نجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں بدعت کیا ہے، بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت پر عمل کرنے والوں کا کیا نقصان ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول، اور پھر ائمہ اکرام کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے. اور آپ سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں. یعنی اس معنی میں جب ہم بدعت کہتے ہیں تو لوگ سب سے پہلا سوال لا کر کے یہ رکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ بسیں تھیں، نہ ٹرینیں تھیں، اور نہ ہوائی جہاز. ان دنوں میں تو آپ سفر کر رہے ہیں، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ یا پھر دوسرا مسئلہ لا کر پیش کرتے ہیں کہ آپ چشمہ پہنتے ہیں، عینک پہنتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے. آپ گھڑی پہنتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، آپ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے. عجیب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں بدعت نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں ہماری ضروریات میں سے ہیں. بدعت اس کو کہا جاتا ہے جو دین میں کسی چیز کو ایجاد کیا جائے. یہ تمام چیزیں دین نہیں ہیں بلکہ ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں. ایک ہے شریعت، ایک ہے شریعت، اور دوسرے ہے ضرورت. دونوں میں فرق ہے. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ جو بات کتاب اللہ میں ہے اور جو بات پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، کتاب و سنت میں جتنی ساری چیزیں ہیں اس کو شریعت کہا جاتا ہے. اور دوسرے ہے ضرورت. ضرورت بدلتی رہتی ہے لیکن شریعت کبھی نہیں بدلتی. شریعت مکمل ہو چکی ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. دین تو مکمل ہو چکا ہے، شریعت تو مکمل ہو چکی ہے، لیکن رہا مسئلہ ضرورتوں کا، یہ بدلتی رہتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت کبھی نہیں بدلتی، ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہے. شریعت پر عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور ضرورت کے بدلنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے موبائل لے لیا، آپ کی ضرورت بدل گئی، دین پہ کچھ فرق پڑا، یہ تو آپ کی اپنی ضرورت ہے، آپ بدل سکتے ہیں. کبھی آپ بس میں سفر کرتے ہیں، کبھی آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں. تو شریعت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ہے. ضرورت اگر بدلتی ہے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت کا انکار کرنا کفر ہے. شریعت کا انکار کرنا کفر ہے. کسی بھی حال میں ہم شریعت کا انکار کر ہی نہیں سکتے. جو حکم ہے وہ حکم قیامت تک رہے گا، جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے. کسی کے کہنے کی وجہ سے حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی اور حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی. لیکن رہا مسئلہ ضرورت کا،
ضرورت کا انکار کرنے سے نہ آدمی کافر ہوتا ہے اور نہ مشرک ہوتا ہے نہ بدعتی ہوتا ہے۔ 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ پہلی چیز، شریعت کبھی نہیں بدلتی، ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور ضرورت کے بدلنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت کا انکار کرنا کفر ہے، ضرورت کے انکار کرنے سے آدمی نہ کافر ہوتا ہے نہ مشرک ہوتا ہے نہ بدعتی ہوتا ہے۔ اب آئیے اصل مسئلے پر، جو شروع میں ہم نے اس بات کو چھیڑا تھا، وہ یہ ہے کہ بسوں میں، ٹرینوں میں سفر کرنا، ہوائی جہاز میں سفر کرنا، یا پھر عینک کا استعمال کرنا، گھڑی یا موبائل کا استعمال کرنا، یہ تو ضرورتیں ہیں، ہماری ضرورت کے تحت ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ گھڑی کیوں باندھی جاتی ہے؟ وقت کو دیکھا جائے، وقت کی پابندی کی جائے۔ عینک کیوں لگایا جاتا ہے؟ کسی آدمی کی نظر کمزور ہے تو اسی لیے جو ہے لگایا جاتا ہے۔ اور پہلے سفر کے لیے گھوڑے، گدھے، اونٹ اور بہت سارے جانور استعمال کیے جاتے تھے۔ اب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے ترقی کر چکا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ پہلے جو سفر ہوتا تھا، اگر آدمی کو 100 کلومیٹر جانا ہو تو کافی دقتیں، پریشانیاں اس کو ہوتی تھیں۔ 2 3 دن، 4 دن، کبھی کبھی تو 8 دن کا سفر ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ جانوروں پر ان کو بیٹھ کر جانا ہوتا۔ لیکن آج اگر 100 کلومیٹر کا سفر کسی آدمی کو کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ، اگر وہ بس یا ٹرین میں جا رہا ہو تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی بات ہے، اور اگر اپنی سواری ہو، اپنی کار یا گاڑی ہو تو زیادہ سے زیادہ گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں بدل سکتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بدعت جو ہے دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنے کا نام ہے، اور یہ جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہماری ضرورتیں ہیں، یہ کبھی بھی بدل سکتی ہیں۔ اب آئیے اس سلسلے کو لے کر قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ شریعت میں جو چیزیں بتلائی گئی ہیں، جو چیزیں حلال ہیں وہ قیامت تک حلال ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ قیامت تک کے لیے حرام ہیں۔ کسی چیز کو حلال اور حرام میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اپنی زبانوں سے جھوٹی باتیں پیش نہ کرو، ہذا حلال وہذا حرام، کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ کیوں؟ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حلال اور حرام کرنا، شریعت کو بنانا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شریعت کو بنانا، حلال اور حرام کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ قرآن کریم کی آیت دلیل کے طور پر سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1، یعنی پہلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے اس کے شان نزول کو جاننا ضروری ہے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ زینب بنت جہش کے پاس کچھ دیر رکتے اور ان کے پاس سے شہد کھا کر کے نکلتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پی کر کے وہاں سے نکلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہاں سے شہد پی کر کے نکلتے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں ازواج مطہرات نے ایک اسکیم بنائی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہیں گے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ سے مغافیر کی
بو آ رہی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش کے گھر سے آئے، حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کے منہ سے مغافیر کی قسم کی بو آ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تو شہد پی تھی. کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو آپ کے منہ سے بدبو آنے لگی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اپنے اوپر اس کو حرام کر لیتا ہوں، یعنی میں آئندہ پیوں گا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، سورہ تحریم، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو ہم نے حلال کیا ہے آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. ذرا سوچیے اور غور کیجئے، جب نبی کو حلال کردہ چیز حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کسی امام کو، کسی مفتی کو، کسی علامہ کو، کسی عالم کو دین میں حلال اور حرام کرنے کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول. حادثہ پھر کوئی ہونے کو ہے دنیا والوں، ہم نے حالات کے ماتھے پہ شکن دیکھی ہے. ناظرین، میں دانش جاوید آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں ایک ایسا پروگرام جس میں ہم بات کریں گے اپنے سماج میں پھیلی ہوئی ان برائیوں پر جنہوں نے ہمارے سماج کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. ہم سوال پوچھیں گے الگ الگ دھرموں اور سماج کے الگ الگ حصوں سے آنے والے بڑے بڑے ودوانوں اور بڑے قابل لوگوں سے کہ ہمارے حالات کے ان مسائل کا حل کیا ہے. حالات آج کے سلگتے مسائل پر اٹھائیں گے آواز، بڑے دانشوروں کے ساتھ ہر اتوار رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، یا رب انہیں کون سمجھائے؟ ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے. بچے قوم کا مستقبل ہیں، کیسے کریں ان کی تربیت؟ عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤ میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو؟ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا i+TV اسلامک فیملی ٹی وی چینل. 24 گھنٹے دین کی بات. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. کبھی وہ حلال کو حرام کر دیتے ہیں، کبھی حرام کو حلال کر دیتے ہیں. یہ لا علمی اور جہالت ہے. دین اس کا نام نہیں ہے. دین کتاب و سنت کا نام ہے. جو چیز قرآن اور حدیث میں ہے حلال ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے، اس کو استعمال کیجئے. اور جو چیز حرام ہے ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہے، اس کو ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے. ورنہ اگر ہم ایسا کریں گے تو دین سازی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک طرح کا الزام ہوگا. یہ چیزیں قرآن میں نازل اللہ کو کرنی چاہیے تھیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل نہیں کیا؟ یہ چیز حلال ہونی چاہیے تھی، اللہ نے اس کو حلال کیوں نہیں کیا؟ یہ چیز حرام ہونی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیوں نہیں کیا؟ یہ سراسر غلط ہے. ان تمام باتوں سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کہ کبھی اپنی زبانوں سے یہ نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹا الزام باندھنے لگو. اگر ہم حلال اور حرام اپنے انداز سے کرنے لگیں گے تو اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر الزام لگا دیں یا پھر افترا کر دیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور جھوٹی باتیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے لگیں. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے.
آج مسلم معاشرے کے اندر لوگ بیٹھے بیٹھے فتویٰ دینے لگتے ہیں، کھڑے کھڑے فتویٰ دینے لگتے ہیں۔ علماء سے زیادہ نوجوانوں کا یہ رجحان بن چکا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کھڑے کھڑے فتویٰ دینے لگتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی کو کھڑے کھڑے کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے، شرک کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اور عجیب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہر جگہ جو ہے فتوے کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچایا جائے۔ وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے ہم اس کو کیوں کافر کہیں گے؟ وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے ہم کس معنی میں کافر کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم کسی کو کافر کہتے ہیں تو کفر اس کی طرف لوٹتا ہے، اگر وہ کافر ہے تو کفر وہیں پر رہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر ہماری طرف لوٹ کر آتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، اس جملے کو یاد رکھیے، اس جملے کو یاد رکھیے کہ آج غیر مسلم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں۔ آج کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتا، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے عجیب معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے فتویٰ بازی یہ بہت ہی غلط کام ہے۔ ایک اور حدیث آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 6277، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزر رہے تھے۔ کچھ لوگ کھجور میں قلم لگا رہے تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کراسنگ کہتے ہیں، نر کو مادہ میں، مادہ کو نر میں، اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے کھجوروں کو آپس میں ملا رہے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو تو بہتر ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ تو صحابہ کرام نے اس کو نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ لیکن اس سال کھجوریں صحیح نہیں آئیں اور کھجور کی فصل بھی صحیح نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس سال کھجور کی جو کوالٹی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے اور کھجوریں بھی کم نظر آ رہی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہم کو منع کیا تھا کہ اس طرح نہ کرو۔ تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، ارے تمہارے دنیا کے کام کو تم بہتر جانتے ہو، دین مجھ سے سیکھو، دنیا اپنے ذہن و دماغ کے مطابق کرو۔ کیا معلوم ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملے میں ہم کو اختیار دے دیا ہے، ضرورت کے حساب سے ہم کوئی بھی چیز رد و بدل کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آج سے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے لوگ جھوپڑ پٹیوں میں رہتے تھے، لوگ جو ہے پہلے جھوپڑ پٹیوں میں رہتے تھے۔ آج دنیا نے ترقی کر لی ہے، لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ ضرورتیں ہیں، یہ دنیا کے معاملات ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے کاموں کو بہتر انداز سے جانتے ہو، دنیا سے خود نپٹ لو، لیکن دین کا معاملہ اگر ہے تو دین کا معاملہ میرے پاس لے کر کے آؤ، کیونکہ میں دین کے معاملے میں کبھی اللہ کی ذات پر جھوٹ نہیں باندھتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنے طرف سے کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کے معاملے کے اندر آدمی کو ہمیشہ بہت احتیاط کرنا ہے، اور جب ہم احتیاط کریں گے تو فائدے میں رہیں گے، اور جب ہم احتیاط نہیں کریں گے تو اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ ہم کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی روایت، حدیث نمبر 6971، راوی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے علم ایسے ہی نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی علماء کے ذریعے سے دین کو اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی دین کو ہم سے ایسے ہی نہیں چھینے گا، بلکہ سب سے پہلے علماء اٹھائے جائیں گے۔ اور یہاں علماء سے مراد علماء حق ہیں، وہ علماء جو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اپنی ہر بات کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں علماء سے مراد علماء سو نہیں ہیں، بلکہ علماء حق ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کو اٹھانے کے ذریعے سے
دین کو انسانوں سے چھینا جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے علماء جو ہے روزانہ جن کے انتقال کی ہم خبریں سن رہے ہیں، کبھی اپنے ملک میں، کبھی فلاں ملک میں، کبھی فلاں ملک میں فلاں شیخ کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب علم تھے ان کا انتقال ہو گیا، فلاں علامہ تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ علماء کرام کا اس دنیا سے چلا جانا، انتقال ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ علم ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی آگے ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج لوگوں کے پاس علم کہاں ہے؟ دنیا پر بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا کے معاملات پر انسان ترقی پہ ترقی کرتا جا رہا ہے، لیکن دین کے معاملے میں آج انسان جو ہے وہ نچلی سطح کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنی برائی کے اڈے ہیں وہ دھڑا دھڑ چل رہے ہیں، اور جتنے مساجد ہیں وہ خالی خالی نظر آتی ہیں۔ بڑے بڑے اجتماعات کو دیکھ رہے ہیں، تبلیغی، تحریکی، دعوتی پروگرام ہوتے ہیں، لوگوں کو زبردستی کھینچ کر پکڑ کر کے لانا پڑتا ہے، اور برائیوں کی طرف انسان خود بخود جانے لگا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی ترقی ہونے کے باوجود آج انسان علم کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے ان تمام باتوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے ہر آدمی کو علم حاصل کرنا ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جاننا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے کس کو ہیں؟ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آج ہم خود مسلمانوں کے اندر اگر ہم سروے کرتے ہیں، ایک جائزہ لیتے ہیں سرسری طور پر، مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پوسٹ پر موجود ہیں، بڑے بڑے پوسٹ پر موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ان کو دین کے بارے میں معلوم نہیں ہے، دینی تعلیمات سے وہ ناواقف ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے علماء کرام کو اٹھائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا علماء کرام کے اس دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد صرف جاہل لوگ ہی رہیں گے۔ حتی اذا لم یترک عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار مان کر چلیں گے۔ فَسُئِلُوا، ان سے سوالات کریں گے۔ اب ایک جاہل آدمی جس کو خود دین معلوم نہیں ہے، جس کو خود شریعت معلوم نہیں ہے، جس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، تو وہ کرے گا کیا؟ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، بغیر علم کے یہ سردار، جاہل سردار فتوے دینے لگیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج ہم ایسے معاشرے سے گزر رہے ہیں کہ یہاں ایسے لوگ آپ کو بے شمار ملیں گے، جاہل ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں سرداری آ جائے، ہم چودھری بن جائیں، ہم فلاں بن جائیں، ہم فلاں بن جائیں، جبکہ ان کے اندر جو ہے کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے، کوئی قابلیت نہیں ہے، اور اپنے اسی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور ایک بہت بڑے طبقے کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہر مسلمان کے لیے ضرورت ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرے، بدعات سے اپنے آپ کو بچائے، سنت پر عمل کرے اور لوگوں کے اندر پرچار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام کو سنتوں پر عمل کرنے اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه